मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। تو اللہ کی طرف سے یہ مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہے بھائی. اگر مؤذن کی اپنی آواز ہوتی تو مؤذن ہمارا ماموں لگتا ہے جو ہم اس کی دعوت پہ لبیک ہیں. کیا خیال ہے؟ مؤذن کہ حی علی السلام کہنے چل میں آ رہا ہوں. ہمارا ابا کہے گا نہیں میں نے بلایا تھا اس دن آیا نہیں تھا تو. اور مؤذن سے تیرے بڑے تعلقات ہیں, ایک دفعہ حی علی السلام بول دیا اٹھ کے جا رہا ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ اللہ کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, پھر اللہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. دو چیزیں روکتی ہیں. ایک, آپ اس دعوت کو ویلیو نہیں دے رہے. جیسے کوئی چپڑاسی بلا رہا ہو اور ایس ایچ او بلا رہا ہو اور آپ ویلیو نہ دے رہے ہو ایس ایچ او کو, تو اگلا کیا کہے گا؟ ابے یہ تھانے دار ہے تجھے بلا رہا ہے, تو چپڑاسی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا اللہ اکبر, یہ دنیا سب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ چھوٹی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, تو بڑا ہے اس کی دعوت پہ جا. دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے اس دعوت سے, وہ لالچ. بعض دفعہ چپڑاسی کی دعوت پہ چلا جاتا ہے, ایس ایچ او کی دعوت پہ نہیں جاتا. اسے پتا ہے چپڑاسی کی دعوت میں 1 کروڑ روپے ملیں گے, ایس ایچ او صاحب پتہ نہیں چائے پلائیں گے, کیا پلائیں گے, کیا ہوگا, کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو نماز میں بھی جب اللہ اذان میں ہمیں بلاتے ہیں نا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو ہمیں اللہ اکبر سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے بھائی. اب دکان چھوٹی, باقی تمام چیزیں چھوٹی, سب سے بڑا کون؟ اللہ. لیکن شیطان کہہ سکتا ہے بھائی اللہ بڑا تو ہے لیکن ملے گا کیا وہاں جا کے؟ دکان پہ بیٹھا رہے گا, بے شک چھوٹی ہے, کسٹمر بھی تو ہے نا, پیسہ بھی تو ہے, کوئی بات نہیں, چھوٹے کی دعوت پہ لبیک کہہ لو, پیسہ مل رہا ہے. بڑے کی دعوت پہ لبیک کہو گے, مسجد جاؤ گے, امام صاحب چندہ ہی مانگ لیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی 50 روپے بھی نہیں ملیں گے, فجر پڑھ کے, ظہر پڑھ کے, عصر پڑھ کے, تو خالی پیلی کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ادھر نماز چھوڑوں گا تو ڈرامہ پورا چلے گا میرا, ٹھیک ہے نا, کرکٹ کا میچ آ رہا ہے, آخری چھکا چل رہا ہے, آخری بال چل رہی ہے, کیسے جذبات ہیں یار, یہ سین رہ جائے گا, انڈیا پاکستان کا میچ ہے, بعد میں لوگوں کے بتانے میں وہ مزہ تھوڑی آئے گا. لاسٹ اوور ہے, ادھر حی علی الصلاۃ اقامت ہو رہی ہے, تو یہ مزے رہ جائیں گے میرے, اور پھر وغیرہ وغیرہ جو 20 چیزیں. تو اس لیے اللہ نے اس اشکال کا بھی جواب دیا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک اس لیے بھی کہو کہ سب سے بڑا ہے, اور حی علی الفلاح, اللہ جو تمہیں بلا رہا ہے نا نماز کی طرف, اس میں کامیابی ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے میں لذتیں ہیں, حقیقت میں نماز پڑھنے میں لذتیں ہیں. اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے تو وہ تمہیں جو کچھ دے گا, یہ دنیا تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتی. مالا عین الرات, وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا. آپ سوچنا شروع کرو نا جنت کے عیش کو, تو سوچتے سوچتے جو آپ کی انتہا ہوگی نا, جنت اس سے آگے سے شروع ہوگی. ایسی عیش کی زندگی, دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے نمازی کو, صرف آخرت کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں, فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی, حی علی الفلاح. تو میرے بھائی اتنی لمبی تقریر 5 ٹائم اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے مؤذن کی, تم ان کو کہو, لیکن اللہ نے کہا مؤذن کو میرا پیغام پہنچا دو, کسی کے گھر جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں آ رہا تو پیچھے سے پولیس آ رہی ہے آپ کو نکالنے کے لیے, کہ اللہ نے ایسے جو آپ کو بلائے گا نا, آپ نہیں جاؤ گے تو پیچھے موبائل آئے گی, بولے گا تیرے کو تمیز سے بلایا, آ نہیں رہا, چل. لیکن اللہ یہ کام نہیں کرتا. اللہ مؤذن کو کہے گا پیغام دے دے, فضاؤں میں میری صدا گونجے, ان کے کان تک آواز پہنچ جائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو, چھوڑ دو. زبردستی نہیں جانا کسی کے گھر سے گھسیٹ کے اس کو نماز کے لیے نہیں نکالنا. وجہ ہے یہ آزمائش کے خلاف ہے. میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, چیک کر رہا ہوں کون میری دعوت پر لبیک کہتا ہے اور کون میری دعوت پر لبیک نہیں کہتا. بس نوٹ کر رہا ہوں میں. تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ہر بار یاد دلاتا ہوں. اب یہ تیرا فالٹ ہے کہ تو اس اذان کی کانوں کو, وہ اذان کی آواز کو تو ویلیو نہیں دیتا. اب یہ تیرا فالٹ ہے, میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں, پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہ بھی کہاں ہوں گے؟
وہ پہلی صف میں ہوں گے, ان کو وہاں بھی پروٹوکول ملے گا, اور جو آخری صف میں ہوں گے وہ وہاں بھی کہاں ہوں گے, وہ چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور جو آتے ہی نہیں ہوں گے وہ دربار میں بیٹھنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی. سورہ معارج میں اللہ نے کیا فرمایا, سورہ قلم میں فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے, تو لوگ جب اللہ کو کی زیارت کریں گے نا تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. اس سجدے میں ان کو اتنی لذت ہوگی, اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں ان کو ایسی لذت محسوس نہیں ہوگی, اتنی لذت ہوگی اللہ کے کو جب زیارت ہوگی نا تو سجدے میں. تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی, اس وقت وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے, ان سے سجدہ نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ, یہ تکبر کرتے تھے, کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم بولو نہیں, کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے جو فارغ ہیں, یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے, جو بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے, ہم تو بھائی بیزی لوگ ہیں, ہم یہ تھوڑی کہ 5 ٹائم اٹھک بیٹھک کرتے رہے مسجدوں میں جا کے. تو اللہ کہیں گے کہ ان کی کمر تختے کی کر دی جائے گی, ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی, کیونکہ دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ تکبر کیا کرتے تھے. آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدے کی توفیق اللہ ان سے چھین لے گا. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بس یہ آیت کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, نہ اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی پڑھ لیتا ہے نماز. اگر ایسا ہوتا نا نماز پڑھنے پہ اللہ راضی ہو جاتا تو سارے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوتا. میں نے ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں جو کچھ نو عید کے دن آ ہی جاتے ہیں اٹھ کے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں کہ عید کے دن نہیں ہوگا تو چلو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں چلو یار کیا جا رہا ہے, تو پڑھنے پر نہیں ہے. فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون, پابندی کرتے ہیں, دوام. نہ سفر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ شادی بیاہ میں نماز چھوٹتی ہے, نہ میتوں میں نماز چھوٹتی ہے, نہ بارشوں میں نماز چھوٹتی ہے, نہ قحط میں نماز چھوٹتی ہے, نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ صحت میں نماز چھوٹتی ہے, نہ بیماری میں نماز چھوٹتی ہے, نہ خوشیوں میں, نہ غموں میں, نہ جہاز میں, نہ ٹرین میں, نہ بس میں, نہ کشتیوں میں. آج اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے جہاز میں پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. ابے لمبا سفر ہے, کہہ رہے ہیں یار اب جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی, جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی؟ اللہ نے حکم دیا, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے. اگر نماز قضا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی اس وقت اللہ کہتا کیا کرو, چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں دی ہے تو آپ ماموں کی شادی میں جا رہے ہو بس میں بیٹھ کے, اس میں کہاں سے اجازت مل گئی کہ بس میں سفر ہو رہا ہے ہمارا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ آپشنل نہیں ہے نماز, یہ کیا ہے؟ ضروری.